صاحب نہیں بٹھاندہ تو توجہ فرما لئیے نبی دیاں بیویاں زیادہ نے لیکن جناب خدیجہ دا مقام ہر نبی دی زوجہ تو بلند نہ پھر کہہ رہے جناب خدیجہ الکبریٰ دا مقام رہ گیا جی مہربانی کرا جائے بندے کھلوتے ہیں ویندے نے تعالیٰ میں بھی کھلوتا ہی میرا دل پہ کرتا ہے کہ میں لے کے نا اس بندے کھلوتے پانی ترونکن لگ پاؤں تاکہ سارے بندے میرے رہے مہربانی فرما میں عرض کر رہا کہ تمام نبی دے ازواج نے وہ ساڑیاں ماما نے ساڑھے تے شک ہے کہ اے نبی دیا بیویاں دا احترام نہیں کرتے خدا دی قسم ایمیں کسے جھوٹ بولے ساڑھے تو بعد احترام کینے کرنے جیڑا بندہ سمجھتا کہ اسی احترام کرنے ہیں تو شیعہ احترام نہیں کرتے میرا دل کرتا رمضان چ قرآن ہوتے بوئے تے لے جاؤ تو انہوں اکھا وضو کر کے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس اے نبی دی بیوی چھاڑی تے کون آیا انہیں پتہ لگ جائے احترام کون کرتا مولا ترم جزا دے قبلہ سڑتے ارسان ہے کرتے اسی کی ہیں اسی کسے صحابی نو علی جیسا نہیں مندے کسے نبی دی بیوی نو خدیجہ الکبریٰ جیسا نہیں مندے کوئی صحابی حضرت علی مرتضیٰ جیسا نہیں اور کوئی نبی دی زوجہ خدیجہ الکبریٰ جیسی نہیں ایدتی میں ایک دلیل دین لگا کہ مجلس رکھو کہ میں تمام ہوں دی پہلی حضرت علی تک دلیل دے دیا جیڑے بندے صحابہ قبلہ کھلار کے حضرت علی نو بندے نے وہ مہربانی کر کے ساڑھے نہ بھی کوئی گل کرو نا نیرا مگر چڑھ کے کافر نہ ایج نہ کرو اگر صحابہ بچی حضرت علی نو کھلار نہیں تے آنا کچھ فرق نہیں ان چاروں میں کچھ فرق نہیں ان ہزاروں میں لکھاں بھی صحابی ہون تے وچ علی نو کھلار تے میرے پیر نو چھڑ کے ایک صحابی قیامت تک دس جدی نسل تے صدقہ حرام ہو ایک صحابی ایسا وکھا جدی نسل تے صدقہ حرام ہوئے ایک بندہ میں نے ملک صاحب کہنے لگا وہ حضرت علی دی وجہ تو صدقہ حرام نہیں وہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ دی وجہ تو صدقہ حرام ہے اور نبی دی بیٹی سی نا حضرت علی دے گھر وہ اس واسطے دی اولاد تے صدقہ حرام ہے میں کہا یار تو بغض علی بچے ادھر ادھر نہ ہو اوہی اولاد علی ہے تے اوہی اولاد فاطمہ ہے تو اولاد علی بھی کہہ دے گا تو اولاد فاطمہ بھی ہوئے اولاد علی بھی ہوئے میں نے کہنے لگا نا گل ہو رہے میں ہور میں نے دسنی ہوں وہ جڑی ہو رہے کہنے لگا ہور گل لے کہ دراصل حضرت علی علیہ السلام دے گھر قدرتاً نبی دی بیٹی سی وہ نبی دی بیٹی دی شان ہے کہ سیدہ دے صدقہ حرام ہے نبی دی بیٹی میں کہو حضرت علی دے والی سننا جناب سیدہ اے نہیں نبی دی بیٹی ابو طالب دے بیٹے دی وجہ تو صدقہ حرام نہیں نبی دی بیٹی دی وجہ تو صدقہ حرام ہے انہاں پیو پتران دا بغض ہے لوکاں دے دل حضرت امیر المومنین دا بھی تے حضرت ابو طالب دا تو ساتھ توجہ کی لکھی کہ میں تمہیں دلیل بچیاں دے کے جانا نوجوان بچوں دھیان نہ سنا کہنے لگا ابو طالب دے بیٹے نے علی نبی دی بیٹی ہے زہرا ابو طالب کے بیٹے کی وجہ سے صدقہ سادات پہ حرام نہیں اچھا جی نبی کی بیٹی کی وجہ سے حرام ہے میں کہ میرے پھنس گئے ہیں کی میں کہ تہاڈے نزدیک نبی دی بیٹی ایک نہیں سبحان اللہ سارے اٹھاؤ یار ابو طالب دے بیٹے دی وجہ تو صدقہ حرام نہیں نبی دی بیٹی دی وجہ تو صدقہ حرام ہے ساڑھے نزدیک نبی دی بیٹی ایک ہے تو آڑے نزدیک کی نہیں ہے اچار میں کہ کدے کدے وال ایک صحابی دو سن انہوں نے تاں سی سنو رہنا نیا میں کہ جدے وال نبی دی ایک بیٹی ہے او دی نسل تے صدقہ حرام ہے تے جدے وال دو نے انہوں نے حلال کیوں ہے وہ بھی تے صحابی نے سبحان اللہ بھئی اگر صحابی نے تے صحابی نبی دی دو بیٹیاں نے او دی نسل تے صدقہ حرام کیوں نہیں تے کو آندہ پھر بطول تے بطول ہوئی نا تے میں کہ علی بھی علی ہویا نا میں کہوں لو جی اینی مجلس ہوں دیئے میرا حصہ ہو گیا میں دعویٰ کیتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا دی والدہ ماجدہ تو علاوہ کوئی نبی دی زوجہ اور ساڑی ماں احترام اسی کرنے ہیں
لیکن خدیجہ جیسی کوئی نہیں۔ وہ واسطے میں آیت پڑھن لگا، یہ آیت سورہ مبارکہ احزاب دی، تساں اینی توجہ کیتی ہے تے ہن تو دیر کو نہیں لگنی۔ اللہ فرماندا ہے وَآوْ رَسَكُمْ، ہم نے تم کو وارث بنا دیا۔ یہ جنگ خیبر تو بعد دی میں گل کروں گا۔ جنگ خیبر تمہیں پتہ ہے اینا مال، اینیاں زمیناں تے اینے گھر ملے سن کہ غریب طبقہ بھی امیر ہو گیا سی۔ غریب طبقہ امیر ہو گیا سی۔ جڑا عمران خان صاحب آکھا نا میں تھلیوں بندے چوک کے اتاں لے آنے نے، پتہ نہیں کتنے لے آنے نے، اتاں ہی نے سٹ چھڑنے کتے، ایڈے تھلیوں چوک کے بندے اتاں لے آتے ہیں نا، وہ مصطفیٰ ہی آتا۔ ہاں جی، جنگ خیبر تو بعد اینا جہا معاملہ طے ہویا کہ غریب امیر ہو گیا، تو اللہ نے قرآن چودہ ذکر کیتا۔ اللہ فرماندا ہے وَآوْ رَسَكُمْ، ہم نے تم کو وارث بنا دیا۔ کس کا؟ ارضہم، یہودیوں کی زمینوں کا، پھر وَدِيَارَهُمْ، ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطُوعَهَا، خالق کائنات فرماتے ہیں وہ زمین تمہارے نام لکھی گئی جس پر تم پیر بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ جڑے یہودی تمہیں پہلی چو بڑھن نہیں سن دے دے، اسا سارے یہودیاں نو مزارے بنا دیتا تے تمہیں مالک بنا دیتا، گھر تمہیں بنے بنائے یہودیاں تے مل گئے، مال پھبے پھبائے مل گئے، تے زمین چنگی بھلی کاشت ہوئی زمین تواڈے نام لا دیتی۔ خالق فرماندا ہے اس لیے کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، جسے چاہے وارث بنا دیتا ہے، جسے چاہے مالک بنا دیتا ہے۔ مدینے دے غریب گھراں وچ اچھا کھانا پکن لگ پیا، زمیناں اپنی ہو گئیاں، وہ جڑے مالک سن وہ مزارے بن گئے۔ ایتھے میں جملہ آکھن لگا، اے حضرت علی نے فتح کیتا تے سارا کچھ ہو گیا ہے۔ جڑا مزاریاں نو مالک بنا دے انہوں علی آندے۔ مزارے، بہت شکریہ، مزارے مالک بن گئے۔ اور یقین کرو کہ سرکار علی علیہ السلام دے صدقے نال وہ بندے ملکیت چاہ گئے تو سارے انہوں دے مزارے بن گئے۔ ہن یہ حالت ہر گھر وچ موجود سی، لیکن نبی دے گھر وچ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ خیبر دی فتح تو بعد دو گھر نے جنہیں تبدیلی نہیں آئی، ایک مرتضیٰ دا گھر ہے، ایک مصطفیٰ دا گھر ہے۔ بہت شکریہ، انہاں دو تبدیلی نہیں آئی۔ تانوں کی دساں، غریباں، یتیماں، بے وگان دا یہی سہارا سن۔ انہاں نوں مال غنیمت ملتا سی تے ونڈ چھڑدے سن، انہاں نوں خمس ہوندا تے ونڈ چھڑدے سن۔ یعنی یہ ونڈن والا گھر سی۔ انہاں دے گھر دے حالات تبدیل نہیں ہوئے۔ کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ فتح دی جاگیر بی بی دے نام لگن تو بعد بی بی مکان بدلیا ہوئے، کپڑیاں چ کوئی تبدیلی آئی ہوئے، کوئی عمل نہ 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 نہ۔ اس بی بی دے بچیاں دے کپڑے پہلے بھی عرشتوں ہوندے سن، فتح تو بعد بھی عرشتوں ہوندے سن۔ انہیں مال دنیا نو پسند ہی نہیں کیتا۔ ہن میں جناب خدیجہ دی شان پڑھن لگا، وہ نبی دے گھر حالات وہی سن۔ نبی دے دو ازواج، میں نہ نہیں لیندا، لوڑ پئی تے دس دیاں گا انشاءاللہ، جنہوں ضرورت ہوئی دس دیاں گا۔ نبی دیاں دو بیویاں ساڑیاں ماواں، ماواں دیاں گلاں لمیاں جیباں نال نہیں کرنیاں چاہیے، ماواں دیاں گلاں ذرا زبان نو سنبھال کے کرنیاں چاہیے۔ میں انتہائی ادب نال گل پیا کرنا، تانوں پتہ روایت بھی روزہ رکھ کے پڑھیے نا غلط تے روزہ مذہب اہل بیت وچ ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بڑی محتاط مجالس نے، بہت محتاط، اس واسطے میں اور محتاط ہاں۔ دو نبی دیاں بیویاں نبی دے دوواں پاسے بہ گئیں، ادھر بھی تے ادھر بھی، تے بہ کے نبی پاک نال گل کیتی ہے۔ انہوں میں پنجابی چ بیان کرنا، میں شان تے بی بی دی پڑھن لگا۔ میں دعویٰ کیتا ہے کہ بی بی خدیجہ جیسی ساڑی ماں بھی دوجی کوئی نہیں، جویں صحابہ چ علی جیسا کوئی نہیں، ایویں نبی دیا بیویاں چ زہرا دی ماں جیسی کوئی نہیں۔ اس واسطے کہ ام المومنین ہونا اور ہے، ام المعصومین ہونا اور ہے۔ ہن دو بیویاں نبی دے دوواں پاسے بہ گئیاں تے میرے دھیان نال ویکھ کے سننا جی تے اپنا گھراں چ جھگڑا مکا لینا جی اج تو بعد۔ یہ دوویں بہ کے کہنے لگیاں یا رسول اللہ، اے خیبر دی فتح تو بعد ہر گھر جو رنگ لگ گئے نے تے غریب امیر ہو گئے نے، لوگ کپڑے بدل کے لگے پھرتے ہیں، سونا لوگوں کے گھر چ آ گیا، حد مک گئی ہے۔ یہ ساڈا یہی حال رہنا، ساڈا تساں توجہ فرما لے، ساڈا یہی حال رہنا۔ تسی جنی بھی آسودگی کر دیتی ہے نا وہ دے کے ویکھ لو، تے کسے ویلے کسے ہور ول وانڈے جاؤ گے نا تمہیں آدھا سار تاری ایری آکھے گی جیڑی بیڈ شیٹاں اتنے پہ سن سانو تو نصیب ہی نہیں نہ ہو۔ یعنی ایک فطرت عورت دے کہ برتر تو برتر چاہتی، انہاں دوواں بہ کے نبی پاک نو آکھیا کہ ساڈا یہی حال رہنا۔ حضور نے فرمایا میں عادل ہاں،
یہ ممکن ہی نہیں کہ میں زوجہ کراں تے او دے نال عدل نہ کراں. کیویں ہو سکتا ہے؟ بہت اچھی زندگی اسی گزار رہے ہیں. ہو سکے اچھی اچھی تسی گزار رہے ہو. نبی ہو نا، نبی جو ہو تو ہم تو لوڑ کسے شادی نہیں. تے جڑا اسی حال تے پورے پنڈ دے وینے ہاں انے حالات ٹھیک ہو گئے تے ساڈا یہی حال رہنا ہے. حضور نے فرمایا ساڈا حال برا نہیں، ساڈا حال بہت اچھا ہے. انہاں آخیا جڑی اسی پہ گل کرنی ہے کہ جویں لوگ عیش و آرام نہ پریندے نے اساں انجے ہی رہنا ہے، اساں انجے ہی رہنا ہے. اے نبی پاک اجے نہیں بولے، جبریل آیا ہے. تمہیں پتہ ہے جدو نبی نال کوئی انج دی گل کرے نا اللہ فرماندا میرے نبی تو چپ رہو، اے نال گل میں آپ کر. سبحان اللہ. پھر نبی آپ جڑی گل کیتی ہے وہ آئے تھے یہ وچ ہی اج دی مجلس ہے. خالق کائنات نے فرمایا سورہ مبارکہ احزاب 21واں پارہ آخری صفحہ گھر جا کے آرام نال پڑھنا. اللہ فرماتا یا ایھا النبی، اے نبی جی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیویوں سے کہہ دو. نبی پاک نے آخیا لو جی اللہ پاک دا پیغام آیا جے سن لو. انہوں نے دعا کیا اللہ کو گل کرنا چاہتا ہے. حافظ فرمایا جی اللہ گل کرنا چاہتا ہے تواڈے نال. مینوں پہندا کل ان سے کہہ دے. انہوں نے آخیا چھیتی دسو اللہ پاک کی گل. انہوں دا خیال یہ سی کہ اللہ پاک کوئی ایسی عطا کرن لگا ہے کہ ساڈے گھر بھی رنگ لگ جان گے تو تسی فکر نہ کرو. اللہ پاک نے کی فرمایا؟ وہ اللہ نے فرمایا ہوتا تو اساں سارے پھس جانا سی. اسی تو انہیں جوگے ہی نہیں. بڑا گھر ہے، کیا بات ہے. اگر میں گل کراں تو تمہیں قبول ہو جائے گی کہ سرکار دے ازواج تے ساڈیاں ماواں حالات تو مطمئن نہیں سن. بولو جی مطمئن نہیں سن. یہ مطلب ہے اگر تہاڈی زوجہ حالات دی وجہ تو مطمئن نہیں تے غصہ نہیں کرنا، یہ تے دو جہاناں دے سردار دے گھر بھی مطمئن نہیں ہو. غصہ نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا. اطمینان قلب تے بہت بڑی بات ہے نا. اطمینان قلب بہت بڑی بات ہے. ویسے اطمینان دینے کی کوشش کرو سارے بندے، ضرور آسائشاں دیو، آرائشاں دیو، سب کچھ کرو. لیکن اگر کوئی بی بی مطمئن نہیں نہ ہوندی، قرآن دی قسم پیغمبر تو وڈا عزت دار کوئی نہیں، رسول تو وڈا گھر کوئی نہیں، تے امہات المومنین تو وڈی عزت دار کیڑیاں بیبیاں ہونگیاں؟ ایڈیاں عزتاں والیاں بیبیاں. وہ بھی مطمئن نہیں سن. تے اللہ کیا کیا؟ اللہ فرمایا میرے حبیب ان سے کہہ دو کیا ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کا ارادہ کرتی ہو، دنیا کی زندگی اچھے طریقے سے، بہت شکریہ، گزارنا چاہتی ہو، وزینتہا، اگر تم بناؤ سنگار کی دنیا میں رہنا چاہتی ہو، خوب زینت کی دنیا میں رہنا چاہتی، جنہوں پنجابی چاہتے ہیں ٹور ٹپا، ٹور ٹپے نہ رہنا چاہتی ہو، تو پھر فتح آلینا امتیکنا و اسرحکنا سراحا جمیلا، تو ہم تمہیں فائدہ دے کر کچھ مال دے کر نبی کے گھر سے رخصت کر دیتے ہیں. سبحان ایتے سبحان اللہ بنتی سی. اللہ کیا کیا کہ اسی تو انہوں تکے مار کے نہیں کٹ دے، اسی بہت اچھے طریقے نال فائدہ دے کے کٹھے پیسے دے کے. کیا بات ہے، ہو گئی مجلس. ہم تمہیں رخصت کر دیتے ہیں. ہوں پاویں کتنے اچھے طریقے نال کسی نے رخصت کریے، رخصت ہی ہوتی ہے نا جی. مثال کے طور پہ بندہ زوجہ نو مری لے جائے، پترے آٹا لے جائے، اتنے جا کے جتھے کوئی گرمی نہ ہوئے، گرمی دے وچ بھی گرمی نہ ہوئے، اتھے پکوڑے سموسے تے نال چائے شاید منگوا کے تے بندہ بہ کے چاہ شاہ دے دوران آکھے میں تانوں نا پکا پکا ودیا کر. ودیا تو ودیا ہی ہوتا ہے، تو ہمیں کتنے چنگے طریقے نہ کریں. اللہ پہ فرماندہ فائدہ دے کے، پیسے دے کے، بہت اچھے طریقے نہ. آیت میں یاد رکھنا وَأُسَرِّحْكُنَّا سَرَاحًا جَمِيلًا، ہم تمہیں رخصت کر دیتے ہیں بہت خوبصورت طریقے سے، بہت دھکے مار کے نہیں، مال دے کے، اسباب دے کے، آرام دی زندگی جا کے گزارو. ایتھے نہیں، ایتھے نہیں. ہن پڑا بطول دی اماں دی شان جیڑی خرچے تو تنگ آ کے، آرام تو تنگ آ کے، اور مال و دولت دی طلب کر کے اللہ کو رخصتی دی آیت منگوائے. او اماں ہو رہے جڑا سارا دا سارا مال نبی دی جتی دوار کے نبی نو گلی کر دے. او اماں سبحان
پٹھیاں گلا کرتے، اسی پٹھیاں نہیں کرتے۔ جنہوں نے مال طلب کر کے آیت منگوائی وہ اور ہے، جس نے مال دے کے آیت منگوائی وہ اور۔ اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، حبیب ہم نے اس کے مال سے تجھے غنی کر دیا، اس کے مال سے تجھے غنی کر دیا۔ دسن علماء مال کدھا ہے جدن پیغمبر غنی ہوئے؟ خدیجہ الکبریٰ دا مہربانی سرکار خدیجہ الکبریٰ نے بھیجیا نوکر نو تے فرمایا صادق نو بلا کے لے، صدقہ جاواں اس دور وچ نا لین دی لوڑ نہیں سی، محمد صادق ہی صرف میرا نبی سی۔ انہاں کہ صادق نو بلا لے، امین نو بلا لے۔ سرکار تشریف لے آئے، بی بی خدیجہ چوکی تے بیٹھے سن، باہر بڑا گیٹ سی، اس دور چ ڈبل سٹوری مکان سی جناب خدیجہ الکبریٰ دا۔ اس دور چ سیلنگ ہوئی سی مکان تے جڑا میں پڑھے حضرت خدیجہ الکبریٰ دے۔ نوکر نوکرانیاں استبل دے بہت زیادہ نوکر سن، 80,000 اونٹ روز نکلدا ہوئے، انہاں نوں پٹھے بھی تے کسے پانے، انہاں نوں سامنا بھی تے کسے ہے نا۔ کی تانوں دساں بھی کتنی امیر خاتون سن۔ بی بی نے بلایا، اندازہ لاؤ نا جڑی رسول اللہ نوں گھر بلائے تے بلا کے گل کرے اودی حیثیت عرب وچ کی ہوئی۔ سرکار تشریف لے آئے، دروازے تے آ کے رک گئے، وہ جڑا غلام سی نا میسرا، وہ سکھا جی اندر آؤ، ساڈی مالکن تہاڈے نال گل کرنا چاہندے۔ میں سرکار دی وہ غنی ہونے والی گل دسن بولنا، سرکار دروازے تے کھلوتے، اے عرب دے برے ماحول وچ لوکاں نے پہلی باری اے واقعہ بھی ویکھیا کہ دروازے تے باہر کھلو کے میرے پیغمبر نے فرمایا جا کے اپنی مالکن سے کہو محمد اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، مولا بھی تمہیں جزائے ہے۔ محمد ابن عبداللہ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو اسی یقین کرو عرب دے اس ماحول جدو آ کے ملازم نے دسیا نا کہ محمد آ گئے ہیں لیکن باہر کھڑے ہو کے اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں، بیٹھی بی بی چوکی تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ نفیسہ سہیلی سی حضرت خدیجہ الکبریٰ دی، بڑی بے تکلف سہیلی۔ جدو اٹھ کے بی بی کھڑی ہوئی، نفیسہ نے غور نال دیکھا تو کہنے لگی وہ باہر کھڑے ہیں، وہ باہر کھڑے ہیں پر اجازت مانگ رہے ہیں، صرف کھڑے نہیں اجازت مانگ رہے ہیں۔ فرمایا ان سے کہو اندر تشریف لاؤ، مرحبا اندر تشریف لاؤ۔ پیغمبر آؤندے گئے، بی بی کھڑی رہی، قریب آئے بی بی کھڑی رہی، اوتھے چوکی رکھی بی بی کھڑی رہی۔ ایک نفیسہ دیکھ رہی سی، پھر سن لو اچھے طریقے سے سننا، نفیسہ دیکھ رہی سی۔ نفیسہ دی زندگی چ پہلا موقع سی بی بی خدیجہ کھڑے رہے، جدو رسول بیٹھے اس تو بعد بی بی بیٹھے۔ ان گلوں ذہن چ رکھنا، بہ کے گل طے ہو گئی میرا مال شام لے جاؤ گے، حضور نے کہا لے جاؤ، گل طے ہو گئی۔ حضور اٹھے، بی بی اٹھ کے کھڑی ہوئی، پھر کھڑی ہو گئی، پھر نبی ٹرتے گئے، جدو دروازے تو نکل کے باہر نکل گئے پھر بی بی بیٹھی۔ پہلا موقع سی جدو نفیسہ نے، جڑی خدیجہ دی سہیلی ہوئے نفیسہ ہی ہونی چاہیے میرا۔ بہت شکریہ، تسی نفاست نہ سنو۔ حضرت خدیجہ نو نوکرانیاں جان تو بعد نفیسہ نے پوچھا خدیجہ ایک بات تو بتا، کیا؟ پہلے بھی لوگ آتے ہیں مال لے کے جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں اور آپ کا مال لے کے جاتے ہیں، جو مینیجر بن کے آتا ہے وہ مینیج کرتا ہے تیرے مال کو، مال تیرا ہے، مالکن تو ہے، وہ تو لے کے جائے گا اور حساب لا کے تجھے دے گا۔ میں نے پہلی مرتبہ یہ دیکھا ہے تو اس وقت تک نہیں بیٹھی جب تک وہ کھڑے رہے، تو اس وقت تک نہیں بیٹھی جب تک محمد بن عبداللہ کھڑے رہے۔ حضرت خدیجہ فرماتے نفیسہ میں نے اتنا شریف آدمی دیکھا ہی پہلی بار ہے۔ صدقے جاواں، مولا تانوں جزا دے دے۔ میں بالکل قریب ہوں جناب، دور نہیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے اگلے دن شام دا قافلہ تیار کیتا، میسرہ نال سی، ڈبل سٹوری مکان سی، اتلی منزل تے بی بی بیٹھے سن نفیسہ نو لے کے۔ قافلہ رخصت ہو گیا، 1 مہینہ جان تے لگنا سی شام، 1 مہینہ واپسی آن تے لگنا سی، تے 1 مہینہ تجارت دا، 3 مہینے بعد وہ قافلہ ہونا سی۔ بی بی نے قافلہ اکھاں نال رخصت کیتا۔ جدوں یہ قافلہ ٹر گیا، اگلے دن بی بی نفیسہ نو آکھیا کہ چھت تے بئیے، پھر چھت تے بہ گئیاں دوویں سہیلیاں، تے بی بی شام دے راہ نو ویکھیا۔ تساں توجہ فرمائی ہے، تیسرے دن بیٹھے، اوتھے ہی اسے ٹائم تے بیٹھے، پھر شام دے راہ نو ویکھیا۔ نفیسہ نے
حضرت خدیجہ نے کہا کہ بی بی آپ کو پتہ ہے نا کہ 3 ماہ کے بعد یہ قافلہ تجارت والا واپس آئے گا. 1 مہینہ شام جان تے لگتا ہے, ایک آن تے لگتا ہے, ایک تجارت تے لگتا ہے. تو تسا آج ہی انتظار شروع کر دیتا, تو انہوں پتہ ہے نا 3 مہینے بعد آؤں. بی بی نے فرمایا ہاں مجھے علم ہے کہ 3 مہینے بعد آئے. مکالمہ جڑ کے سننا چاہیے, جڑ کے نال جلدی جدوں وتھ پہ گی تو سوال نہیں آؤ. سوالوں جواب مکالمہ. بی بی آپ نے انتظار ابھی سے شروع کر دیا, جبکہ جماعت اسلامی نے کتاب لکھی ہے جس پڑھنا, آپ نے ابھی سے انتظار شروع کر دیا, قافلہ تو 3 مہینے بعد آئے گا. بی بی نے فرمایا خدیجہ جس کا مال گیا ہو اسے فکر نہیں ہونی چاہیے, جس کا مال گیا ہو اسے فکر نہیں ہونی چاہیے. ہوگا جو سنو پھر سوال. وہ کہنے لگی خدیجہ ایک بات تو بتا, جب بے ایمان لوگ لے کے مال جاتے تھے تب تو اتنی فکر نہیں تھی, جدو ایڈے ایماندار لوگ ہی نہیں سر مال لے کے جاتے ادو تو اتنی فکر نہیں کی تھی. تو جڑا ہن لے کے گیا ہے وہ تو ہے ہی امین, وہ تو امانت خیانت ہی نہیں کرتا. تو امین کے لے جانے کے بعد آپ اتنی فکر مند کیوں ہیں؟ مکالمہ سن لیں. 3 ماہ بعد قافلہ آئے گا, آپ ابھی سے انتظار کیوں کر رہی ہیں؟ فرمایا جس کا مال جائے اسے فکر نہیں ہونی چاہیے. اسے کہا جب بے ایمان جاتے تھے تو فکر نہیں ہوتی تھی, اب تو امیر لے کے گیا ہے, اب اتنی فکر کیوں ہے؟ بی بی نے فرمایا پتہ نہیں. جب کہا نا پتہ نہیں, نفیسہ کہنے لگی ایک مشورہ دوں تو فرمایا شادی کر لو. کیا حالات ہے بھائی؟ ساری گل تو ذہن چ آ گئی, شادی کر لو. مکالمہ پھر جڑ کے نال ہی بی بی نے فرمایا کیسے؟ 7-8 بندے بولے نے کیسے؟ نفیسہ نے نفاست نہ جواب دیتا ہے, او سا کیا جب تو طاہرہ ہے تو کسی طاہر سے کر لے, جب تو طاہرہ ہے تو کسی طاہر سے کر لے. جڑ کے سننا, کیسے کروں؟ تو طاہرہ ہے ہاں تو کسی طاہر سے کر لے. تو طیبہ ہے کسی طیب سے کر لے. جدو آگے نا کسی طاہرہ کسی طاہر سے کر لے, ایک لمحے دے وقفے تو پہلا بی بی نے فرمایا تیری مراد ابو طالب کا بھتیجا ہے گا. ہو سکتا طیب بھی وہی ہے, طاہر بھی وہی, صادق بھی وہی ہے, مصدق بھی وہی. ہو سکتا ایک گل تے دس. واپس قافلہ آیا, ہو سکیا پھر جی میں تیرے میں گل کی تھی اس کو سردار بیٹے یا پرا دا رشتہ بی بی ال بھیجتا سی, تو رات نو بہ کے صلاح کرتے سن کہ ہم بھیج تو رہے ہیں رشتہ, کیا خدیجہ خویلد کی بیٹی ہمارا بیٹا قبول کر لے گی؟ بڑے 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 سردار ہوتے سن, کیا ہمارے بیٹے کو خویلد کی بیٹی قبول, میرے کو دیکھ کے سنی, کر لے گی؟ سوالیہ نشان, کر لے گی. جدو بی بی نفیسہ نے آکھا نا تو طیبہ ہے اس طیب سے کر لے, محمد بن عبداللہ سے, ایک پہلا موقع سی جدو بی بی آکھے نفیسہ تو سوچ اگر میں پیغام بھیج بھی دوں کیا محمد مجھے قبول کر لے؟ سارا زمانہ اندر سی کیا ہمیں وہ قبول کر لے گی؟ بی بی نے فرمایا نفیسہ میں پیغام بھیج دوں کیا وہ محمد مجھے قبول کر لیں گے؟ فرمایا پیغام بھیج کے تو دیکھ. اگلے دن رسول خدا بی بی دی حویلی لا رہے سن حساب دین واسطے, رستے وچ بی بی نفیسہ کھڑی ہوگی, اوتھے رسول رکے, فرماتے نفیسہ کوئی بات کرنا چاہتی ہے؟ اسا کیا ہاں, تیری نفاست تو صدقے. اسا کیا اے محمد عبداللہ کے بیٹے, ابو طالب کے بھتیجے, عبد المطلب کے جان, بنی ہاشم کا فخر, سلالہ ابراہیم, نسل اسماعیل, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں اگر خاردار جنگل میں, کانٹوں والے خشک جنگل میں ایک سرسبز پودا ہو تو کیا بھیڑ بکریوں کا خطرہ نہیں کہ وہ کھا جائیں گے؟ جنہوں روزے نے بہت تنگ کیتا ہے نا انہیں بھی بولنا اس گل. ویسے رمضان ہے اینا بولنا بھی بہت زیادہ ہے, لیکن جنہوں بہت تنگ کیتا نا روزے نے پیاس نے, وہ بھی اس گل تے روحانیت کا لطف لے گا جی میں گل کروں. اس نے کہا عبداللہ کے بیٹے اگر خاردار جنگل میں ایک پودا سرسبز ہو تو جنگل میں پھرنے والے بھیڑ بکریوں سے خطرہ نہیں؟
کہ وہ سبز پودے کو کھا جائیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ اس کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حضور فرماتے اس کے گرد باڑ لگانی چاہیے، اس کے گرد چار دیواری بنانی چاہیے۔ ہو سکے عرب کی جہالت کے خاردار جنگل میں جو طاہر پودا ہے اس کا نام خدیجہ الکبریٰ۔ میں تجھے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان عرب کے درندوں اور حیوانوں سے اس کا تحفظ دینے کے لیے محمد کو اس کی چار دیواری بن سکتا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا نفیسہ میں سیدھی بات کرتا ہوں، سیدھی کر، سیدھیاں گلا کرنا، سیدھی گل کر۔ ہو سکے پھر سیدھی گل لے رہے کہ میں خدیجہ کی طرف سے آپ کی طرف نکاح کا پیغام لے کے آئی ہوں۔ اور جملہ آ گیا ہے جتھے میں آکھیا ہے جنہوں بہت روزہ لگا ہے وہ بھی بولے گا، کہنے لگی میں خدیجہ کی طرف سے پیغام لے کے آئی ہوں، کیا آپ اپنے نکاح میں خدیجہ کو قبول کر لو گے؟ قرآن میرے ہاتھ تک میں پڑھیا، پیغمبر نے کہا پوچھ کے بتاؤں گا۔ راضیاں عورت میں اگر دعویٰ کیتا سی میں ٹھیک نہیں صدقے جاواں، اے ملک صاحب جس بندے ہاتھ چکے ہیں انہوں پتا جے کہ کنوں پوچھن گئے، تو انہوں پتا رہنا ہوگا تو انہوں سوال ہی نہیں سی ہو۔ یہ مطلب پیغمبر نے فرمایا میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ حضرات پیغمبر سیدھے وہی آئے جو آپ کے ذہن میں ہے، میں نہیں پتا توڑے ذہن کی، سدھے علی دے بابے کو عمران ابو طالب کو مہربانی کے بنا ہوں جملہ سنو تو میں تھوڑے کو اجازت سنوں۔ سامنے آ کے کھڑے ہوئے فرمادن چچا خدیجہ نے میری طرف نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ ہوں جڑا گل کر رہا ہو کون؟ حضرت موسیٰ 10 منٹ پہلا پہنچ گیا سن کوہ طور تے، باقی بندیاں تو 10 منٹ پہلا۔ سورہ طٰہٰ اللہ فرمایا پہلے ہی آ گیا، فرمایا صرف اس واسطے کہ تم ذرا میرے تے راضی ہو، پھر میرا ایڈا اطاعت گزار سب تو پہلے آ گیا۔ جی میں سکولے سب تو پہلے جائیے تو ماسٹر راضی ہو جاتے ہیں، آپ بچہ سویرے سویرے آ گیا، فرمایا تو میرے تے راضی ہو جائے۔ اے قرآن ہے آدم تو لے کے قیامت تک جتنے جم کے مرنے نے نا وہ سارے انہوں راضی کرنے دی کوشش کر رہے ہیں۔ جنہوں اللہ کہنا پتر دے ہو سکا جی میں تیری مرضی، پتھر کھا ہو سکا جی میں تیری مرضی، جگنا چلنا جا جی میں تیری مرضی، کھوج ڈگ پو جی میں تیری مرضی۔ ہر نبی آندا سی جی میں تیری مرضی، ہر نبی آندا سی جی میں تیری مرضی، ہر نبی اللہ نو آندا سی جی میں تیری مرضی۔ میرے نبی نے ادھی نماز بیت المقدس منہ کر کے پڑھی، ادھی نماز سے سوچیا کہ انہاں پیچھے کعبے منہ کراں۔ اللہ فرماتا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جدھر منہ کرے گا تیری مرضی۔